لیزا کی آنکھیں کھلی تو نگاہ ایک مسکراتے ہوئے آدمی پر پڑی جو سفید رنگ کا کوٹ پہنے اس کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسز چودھری۔ اس کی یہ بات اردو میں کہنے پر لیزا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے ساری زندگی کینیڈا میں گزاری ہے، ڈاکٹر اسے اردو نہیں آتی۔ ایک جانی پہچانی سی آواز پر لیزا نے اپنی نظریں ڈاکٹر سے ہٹا کر اپنے سرہانے موجود ڈرپ اسٹینڈ کے پاس کھڑی آن کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے پہلے کہی بات انگلش میں دہرا کر لیزا کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ آپ کو اگر پتہ ہے آپ زندہ ہیں تو اپنے ہسبینڈ اور ڈاکٹر آن کی وجہ سے۔ اگر ڈاکٹر آن ہمیں نہیں بتاتی کہ آپ کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ آپ کو لگ سکتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی۔ ڈاکٹر کی بات پر لیزا نے ایک اندھے کنویں میں دھکیلا تھا جہاں اسے یاد آیا تو بس یہ کہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ جسے ایک دن اس نے اپنے جنون میں مارنا چاہا آج وہی اس کی جان بچا گئی۔ کبھی لیزا نے اسے زہر دینے کی کوشش کی تھی اور آج لیزا خود بھی زہر کا شکار ہو گئی تھی۔ لیزا کو اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کیا گناہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر ہمارے سامنے ضرور آتا ہے، اور اس احساس گناہ کے باعث لیزا آن کا سامنا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ویسے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، کیا رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر کی بات نے لیزا کو اس کے خیالوں سے باہر نکالا۔ شاید وہ چاہتا تھا لیزا کچھ بولے لیکن لیزا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، آن نے ہی اس کی مشکل آسان کر دی، اور اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آن کا اسے اپنی بہن کہنا لیزا کا پچھتاوا بڑھا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر کو آن کی بات کافی حیران کیا۔ میں باقی پیشنٹس کو دیکھ لوں، آن اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو ڈاکٹر بھی سے اس کا حال پوچھنے اور اس کا چیک اپ کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی لیزا کی نظر دروازے میں کھڑے اعظم پر پڑی جو وہاں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لیزا نے شکر ادا کیا کہ وہ زندہ تھی، کیونکہ موت سے زیادہ دردناک خیال تو موت کے بعد اس سے دور جانے کا تھا۔ ہائے، لیزا نے ہلکے سے کہا تو اعظم اس کے پاس آیا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ اس نے اجازت دی تمہیں میرے حصے کی تکلیف اٹھانے کی۔ میرے حصے کی تکلیف صرف میری ہے، سنا تم نے آئندہ ایسا کچھ کیا تو اسپتال لانے کے بجائے خود ہی گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ لیزا اس کی اردو میں کی کہی بات تو نہیں سمجھ پائی، لیکن اس کی آواز میں موجود فکر مندی اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ لیزا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جسے اعظم نے تھام کر اس کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ Can't live without you, can't die without you, you have become more essential than life itself. لیزا نے آہستہ سے کہا اور کمزوری کے باعث اپنی آنکھیں موند گئی، لیکن نیند میں جانے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ اعظم کے ہاتھ میں محسوس کر سکتی تھی، اور یہ احساس اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی ترین احساس تھا جس کے لیے شاید وہ آج زندہ تھی۔ آن ہاسپٹل کے لیے تیار ہو رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس اس نے ایک سنجیدہ سی نگاہ خود پر ڈالی اور پھر اپنا کوٹ پکڑ کر بازو پر ڈال کر باہر جانے لگی، لیکن اس کی جب نگاہ آئینے میں اٹھی تو وہ تنہا نہیں تھی بلکہ ارشمان اس کے پیچھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آن شیشے میں بھی اس کی آنکھوں میں چھایا غصہ اور جنون دیکھ سکتی تھی۔ کس نے کہا تم سے یہ رنگ پہننے کو؟ جانتی ہو نا نفرت ہے مجھے ان رنگ سے۔ ابھی جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ۔ اتنا عرصہ اسے یہاں تنہا کرنے کے لیے چھوڑنے کے بعد یہاں آ کر اس پر دوہس جمانا آن کو غصہ دلا گیا۔ تبھی وہ پلٹی اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر اپنی گھڑی اٹھا کر پہننے لگی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا آن؟ میں نے کہا چینج کرو یہ کپڑے۔ ارشمان اس کے پاس آیا اور اسے کونے سے پکڑ کر لال ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے کہا اسے کہاں گوارا تھا اپنا اسے نظر انداز کرنا، لیکن آن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑوایا اور اپنی بار اپنے بیگ کے پاس آئی۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ جسٹ ٹاک ٹو می ڈیم اٹ۔ ارشمان نے اسے دونوں بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑا تو آن کے ہونٹوں پر ہلکے سے مسکان آئی۔ بس اتنے میں بس ہو گئی آپ کی، اور جو آپ نے ہماری شادی کے بعد سے اگنور کرتے رہے اس کا کیا؟ میری ذات کے ہر پل دھجیاں اڑاتے رہے، میں بھی تو برداشت کرتی رہی نا، تو اب آپ بھی کریں۔ اتنا کہہ کر آن نے اپنا آپ سے چھڑوانا چاہا، لیکن نتیجتاً ارشمان کی پکڑ اس پر مضبوط ہو گئی۔ بتا تو چکا ہوں آن، وہ سب میری مجبوری تھی۔ قسم کھاتا ہوں تمہیں جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی میں نے۔ ارشمان کی بات پر آن کی پلکیں نم ہو گئی۔ اور یہ ارشمان یہ کیا؟ اب تو کر دیا نا آپ نے خود سے دور، اب تو اس دشمن کو سکون ہے نا، تو پھر کہاں تھے آپ اتنا عرصہ؟ کیا ایک پل کے لیے بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ میں کس حال میں ہو سکتی ہوں؟ کیا آپ نے ایک بار بھی مجھ سے آ کر پوچھا میرے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ آن نے اس کا گریبان ہاتھ میں جکڑ کر روتے ہوئے پوچھا تو ارشمان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ اس نے آن کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو آن پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، جانتا ہوں کہ تم سے تب تک غافل رہا جب تک تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن مجبوری ایسی بن گئی تھی، چاہ کر بھی میں گاؤں سے نہیں نکل سکا۔ ارشمان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے محبت سے کہا کیسی مجبوریاں؟ آن نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو ارشمان نے اسے ہر ایک بات بتا دی، جسے سن کر آن ارشمان کے سینے سے چہرہ نکال کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب سلطان بھائی نے نوری سے نکاح کیا ہوا تھا؟ ارشمان نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا، اور اب جب اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کھو چکا ہے تو اپنی جان لینے پر تلا ہوا ہے، بس ایک کمرے میں قید کر لیا ہے خود کو۔
نہ ہی کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کروں اس کا۔ ارشمان نے پریشانی سے کہا اور اپنے دیور کے اس حال پر آن کی پلکیں بھی بھیگ گئی جسے وہ بچپن سے بڑا بھائی مانتی آئی تھی۔ یہی نہیں آن ایک اور پریشانی ہے جسے مجھے سب سے پہلے آگاہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ارشمان نے اس کے رک جانے پر آن نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ارشمان نے اسے عزم کی ہر بات بتا دی۔ وہ دشمن آج بھی ہماری حویلی میں ہماری ناک کے نیچے چھپا بیٹھا ہے اور ہم اسے جانتے تک نہیں۔ ارشمان کے ماتھے پر غصے سے شکن آتے دیکھ آن بھی پریشان ہوئی اور جانتی ہو میں اتنا غلط تھا، وہ تصویریں اور سب جو ہوا وہ لیزا نے نہیں کیا، بلکہ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی وہی دشمن ہے، نہ جانے کون سا ہے جسے ہماری خوشی گوارا نہیں۔ ارشمان اب اپنی مٹھیاں ضبط سے بیچ گیا تو آن اپنا سر جھکا گئی۔ کہاں اسے ہر پریشانی سے بچا کر یہاں چھوڑے، وہ اکیلا ہی ہر مشکل سے لڑ رہا تھا اور آن اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہے اسے جتنی تکلیف آن کو دی تھی اتنی ارشمان کو بھی دی تھی، تو شاید آن سے زیادہ۔ آئی ایم سوری مان، آن نے شرمندگی سے سر جھکاتے نم آواز میں کہا تو ارشمان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ نہیں میری جان، جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں، بس یہ ہمارا مقدر ہے آن، جس میں نہ جانے کتنی ہی تکلیفیں لکھی ہیں، لیکن اب میں ہر تکلیف کو مٹا دوں گا آن، تم سے وعدہ کرتا ہوں ہماری زندگی اتنی ہی خوشحال بناؤں گا جتنی ہم نے اپنے خوابوں میں دیکھی تھی۔ ارشمان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تو آن خود میں ہی سمٹ گئی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ارشمان کے ہونٹ ماتھے سے گردش کرتے اسے گال تک آئے تو آن نے گھبرا کر کہا، لیکن ارشمان اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اپنی محبت، اپنے سکون کو اپنے قریب پا کر وہ بے چین ہو چکا تھا۔ ارشمان نے اس کے ہونٹوں پر جھکنا چاہا تو آن نے اپنا گلابی ہوا چہرہ پھیر لیا، لیکن اس کی حرکت ارشمان کو زیادہ پسند نہیں آئی، اسی لیے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے حق سے اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اتنے دنوں کے بعد محبت کا یہ قربت ارشمان کو بے چین کر رہی تھی، لیکن اس کی بے چینی سہنا آن کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے اس سے دور ہو کر اپنا چہرہ اسی کے سینے میں چھپاتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنے دل میں بستے محبتوں کے اس طوفان کو بہت دیر سے خود پر بند رکھا ہے میں نے، میرے دل کا قرار، جب وقت ملے گا تو فرصت سے تمہیں اپنی بے چینی دکھاؤں گا۔ ارشمان کی بات پر آن اپنے پیروں کے ناخن تک سرخ ہوئی۔ ارشمان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر جان نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ اب فوراً یہ کپڑے بدلو ورنہ یہ کام مجھے بھی اچھی طرح سے کرنا آتا ہے، ارشمان نے ذرا گھور کر کہا تو آن اس سے گھبراتی فوراً الماری سے گلابی رنگ کا جوڑا نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو ارشمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ آج یہاں میرے پاس رکیں گے کیا؟ آن کے پوچھنے پر ارشمان کی مسکان غائب ہوئی۔ وہ اس کے پاس رکنا چاہتا تھا لیکن یہ مجبور نہیں، آن چاہ کر بھی نہیں رک سکتا، مجھے واپس جا کر عزم سے ملنا ہے، اس سے آگے کا لیکن وہ تو یہیں ہے ہاسپٹل میں، آن نے ارشمان کی بات کاٹ کر کہا تو ارشمان نے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں پتہ لیزا کو کسی نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ آن نے ارشمان کو ساری بات بتائی تو ارشمان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی کہ وہ دشمن جان گیا ہے کہ ارشمان اور عزم اپنے درمیان موجود غلط فہمیوں کو کم کر چکے ہیں، اس لیے وہ عزم تک پہنچ گیا۔ ارشمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ لیزا کے پاس اس کے وارڈ میں ہی ملیں گے۔ نہیں آن، وہ بھی ابھی پریشان ہوگا، فی الحال ہر معاملہ میں خود ہی دیکھ لوں گا، اور میرے خیال سے چچا کو بھی لیزا کے بارے میں خبر ہونی چاہیے۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا تو ارشمان اس کے پاس آیا اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ تمہارے اندر میری جان بسی ہے، خود کو میری امانت سمجھ کر اپنا خیال رکھنا، اتنا کہہ کر ارشمان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی حرکت پر آن کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے ماتھے کو چھوا، اپنی محبت کو پھر سے پہلے جیسا بھا کر اس کی زندگی کی ساری رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ لیزا کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ جتنا عرصہ وہ ہاسپٹل میں رہی، عزم نے ایک پل بھی اس کے ساتھ گزارا تھا، وہ اس کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا کہ لیزا کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اسے کچھ دیر دینے سے پہلے عزم خود اسے چکھتا تھا، شاید وہ نہیں چاہتا تھا اس کی حصے کی تکلیف پھر سے لیزا سہے، اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی یہ حرکت لیزا کے دل کا کیا حال کرتی تھی۔ وہ ضدی سی لڑکی جسے ارشمان ملک صرف اس پسند آیا تھا، وہ اس کے پیچھے اس قدر پاگل ہو گئی تھی، خود کو اور دوسروں کو مارنے تک چلی تھی۔ یہ شخص تو اس کا جنون عشق کی آسکی بن چکا تھا، اس کے لیے تو وہ کس حد تک جا سکتی تھی یہ تو لیزا بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی بھی لیزا کب سے اسے تھکنے میں مصروف تھی۔ وہ بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا اپنا سر لیزا کے بیڈ پر رکھ کے سو رہا تھا، جبکہ لیزا کا ہاتھ نیند میں بھی مسلسل اس کی گرفت میں تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ دور نہ چلی جائے۔ آج اسے دیکھ کر لیزا کو احساس ہوا کہ وہ کتنی زیادہ بے وقوف تھی، جو خود کو اور اپنی عزت نفس کو اس شخص کے پیچھے تار تار کرتی رہی تھی جس نے کبھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اسے دنیا سے چھین لے جسے وہ چاہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس کا بن جائے، جو اسے ٹوٹ کر چاہتا ہو، جیسے وہ انگریزی میں
سر سے لے کر پیر تک اپنی اس پنجابی منڈے کی ہو چکی تھی۔ لیزا تکلیفوں کو نظر انداز کرتی اس کی جانب کروٹ لے کر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ لیزا اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گنگنا رہی تھی۔ دل تاکہ کہہ رہا تھا زندگی بس اسے یوں ہی دیکھتے گزار دے، دل میں امڑنے والی خواہش پر لیزا ذرا سا آگے ہوئی اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اپنے ماتھے پر نرم نرم سا لمس کا احساس ہوا تو عظم کی آنکھیں کھل گئیں، تو لیزا گھبرا کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ عظم نے ایک نگاہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی گرفت میں تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ عظم کے سوال پر لیزا نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ابھی تک وہ درد لفظ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، کیونکہ ان دنوں میں عظم نے اس سے یہ بات 1000 مرتبہ پوچھ چکا تھا۔ عظم کو لگا شاید اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے لیزا کا ہاتھ دبایا۔ فائن، عظم کی آواز میں موجود فکر پر لیزا کا دل زور سے دھڑکا۔ ناٹ فائن، عظم کے ماتھے پر شکن نمایاں ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا اور ڈاکٹر کو بلا لایا، جس پر لیزا کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کیا ہوا مس، آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی ایشو ہے کیا؟ ڈاکٹر نے لیزا کی نبض چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، یہی میری پرابلم ہے کہ میں اب گھر جانا چاہتی ہوں، بور ہو گئی ہوں یہاں رہ کر، پلیز میرے ہسبینڈ کو بتائیں آپ۔ لیزا نے منہ پس اٹھ کر کہا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر ہر بات عظم کو بتا دی، لیکن ابھی گھر کیسے جا سکتے ہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ اس کا مکمل علاج کریں ڈاکٹر صاحب، عظم نے ذرا رعب سے لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا تو لیزا کا مزید منہ پھول گیا۔ دراصل اب وہ ٹھیک ہے مسٹر عظم، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، بس اگلے ہفتے چیک اپ کروانے کے لیے یہاں لائیے گا، باقی میں ان کے ڈسچارج پیپر بنوا دیتا ہوں، آپ میرے روم میں آئیں، آپ کو کچھ ڈیٹیلز دینی ہے۔ عظم نے ہاں میں سر ہلایا تو ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ عظم ہلکا سا مسکرا کر لیزا کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ اس کے سر کے دائیں میں رکھ کر اس پر جھکا تو اس کی اچانک اس قربت پر لیزا سانس روکے ہکی بکی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ سوجا منہ گھر جا کر ٹھیک کرتا ہوں، کی باتوں کا حساب بھی تو باقی ہے۔ عظم نے اس کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے تو لیزا زور سے اپنی آنکھیں موند کر کانپنے لگی۔ ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر عظم وہاں سے چلا گیا، جبکہ لیزا اس کی قربت پر کانپتی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا جب سلطان نماز ادا کرنے مسجد میں گیا۔ انسان دکھ اور تکلیف سے شاید گزرا ہی جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے قریب ہو سکے، یہی معاملہ سلطان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ اتنی عقیدت اور توجہ سے اس نے کبھی نماز ادا نہیں کی تھی جتنی دلجوئی سے وہ اب ادا کرنے لگ گیا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تھے، اور اپنے ہاتھ دعا میں اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اپنی خطا کی معافی اور اپنی کنیز کے ملنے کی دعائیں کرنے لگا۔ اس کی دعائیں وہاں موجود ہر نمازی سے زیادہ طویل ہوتی تھیں۔ دعا ختم کر کے اس نے آنسو پہنچے اور حویلی واپس آ گیا۔ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کنیز کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب دروازہ کھلا اور فرید بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم امی، سلطان نے عقیدت سے انہیں سلام کیا اور ان کے سامنے آ کر اپنا سر جھکایا۔ وعلیکم السلام میری جان، فرید بیگم نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے یہ تیار دیکھ کر مسکرا دی۔ سلطان اب سنبھل چکا تھا، خود کو ایک کمرے میں قید کر کے ختم نہیں کر رہا تھا، اور یہی بات انہیں سکون دے گئی تھی۔ شکر ہے بیٹا، تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، ورنہ میں تو تمہاری فکر میں بے حال ہو رہی تھی۔ ان کی بات پر ایک افسردہ سی مسکان سلطان کے چہرے پر آئی۔ کاش کوئی اس کے دل میں جھانک کر دیکھتا تو پتہ چلتا اندر سے وہ وہی بکھرا ہوا سلطان تھا جو اپنی کنیز کے کھونے پر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں امی، آپ بتائیں آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ سلطان کے پوچھنے پر فرید بیگم نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی تھی اب آگے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی تمہاری انابیہ سے شادی ہوتے ہوتے رہ گئی اور وہ بیچاری کتنا دکھی رہتی ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ فرید بیگم کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ سلطان نے سنجیدگی سے ان کی خواہش پوچھی۔ میں چاہتی ہوں سادگی سے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ اس بیچاری پر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کے منہ کو تو تالا لگے۔ سلطان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا کہ انہیں سلطان کی آنکھوں میں کنیز کے لیے محبت اور تڑپ نظر نہیں آتی جو وہ یہ بات کہہ رہی تھی۔ معاف کریے گا امی، لیکن میں انابیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سلطان کی بات پر فرید بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا انہیں انکار کرنے والا ان کا وہی فرما بردار بیٹا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سلطان؟ وہی امی جو سچ ہے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، سلطان نے نرمی سے کہا۔ لیکن فرید بیگم کے ماتھے پر غصے سے شکن ابھر آئی۔ اور انابیہ کے کیا؟ سلطان جو بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں امی کہ اسے پختہ سمجھ لیا جائے، یہ بس دنیاوی اور معاشرتی کھیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر مجھے کسی کی پرواہ کرنی ہے تو میری بیوی کی، امی جو میرے نکاح میں ہے۔ فرید بیگم کے غصے پر بھی سلطان کی نرمی اور عقیدت جو کی دو تھی۔
سلطان، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میں کیا منہ دکھاؤں گی نرمین کو؟ کیا جواب دوں گی میں اسے؟ فرحین بیگم غصے اور صدمے سے چلائیں، لیکن سلطان نے ان کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کریں آپ نرمین خالہ کے سامنے آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا میں۔ خود ان سے معذرت کروں گا، اور یہی نہیں ناپی کے لیے اچھے سے اچھا لڑکا تلاش کر کے اس کی شادی خود کروں گا۔ سلطان نے وعدہ کیا، لیکن فرحین بیگم کو مطمئن نہیں کر پایا۔ اور میرا کیا سلطان، میں نے تمہارے اور ارشمان کے دونوں کے لیے اپنی بھانجی کو سوچا تھا یہاں آ کر غیر لڑکیاں میرا جینا حرام کریں گی، اس سے بہتر ہے میں اپنی بھانجی کو لے آؤں جنہیں اپنی خالہ کا احساس تو ہوگا۔ لیکن قسمت دیکھو نا ارشمان کو میری خواہش کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور نہ ہی اب تمہیں پڑتا ہے۔ کیا یہی دیکھنے کے لیے میں تم دونوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا سلطان؟ فرحین بیگم نے روتے ہوئے سلطان کا سر شرمندگی سے جھک کیا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں، مجھے معاف کر دی امی، آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ سلطان نے عاجزی سے کہا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ فکر مت کریں امی، کنیز اور آن بھابھی دونوں آپ کی بہت خدمت کریں گی، آپ کی عزت کریں گی۔ آپ بس انہیں موقع دیں، سلطان نے انہیں سمجھایا، لیکن فرحین بیگم کو معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا۔ تو ماں ہی بھی آپ کی طرح تڑپ گئیں سلطان ملک، ماں کا حکم ماننا بیٹے کا فرض ہے، تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی، فرحین بیگم نے غصے سے کہا۔ لیکن سلطان ابھی بھی ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بالکل امی، آپ کا حکم ماننا میرا فرض ہے، لیکن جب بات کسی کے حق کی آئے تو میں کسی کے کہنے پر کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا امی، آپ کی بھی نہیں۔ سلطان کی بات پر فرحین بیگم نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ویسے بھی امی مجھے میری مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے میرا دین، اور اس معاملے میں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ آپ بھی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے نہ تو سلطان کے لہجے میں غصہ تھا، نہ بدتمیزی۔ اس نے انتہائی عاجزی سے انہیں اپنے حق سے آگاہ کیا۔ اب میں اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو میں جا سکتا ہوں؟ سلطان کے سوال پر فرحین بیگم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جب اپنی مرضی کرنی ہے تو جو مرضی کرتے پھرو سلطان، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں کو ناخوش کر کے تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم وہاں سے چلی گئیں، اور سلطان پر اپنی ماں کو دکھی کرنے کا پچھتاوا حاوی ہونے لگا۔ تمہارا فرض پورا کرنے کے بعد بھی اگر وہ خوش نہ ہو سلطان، تو یہ ان کی ناشکری ہے۔ اماں بھی کے کہے الفاظ یاد کر کے سلطان نے گہرا سانس لیا اور کار کی چابی پکڑتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ فی الحال اسے اپنی بیوی کو تلاش کرنا تھا۔ عزم لیزا کے ڈسچارج ہوتے ہی اسے حویلی واپس لے آیا تھا۔ ابھی اس نے اسے کمرے میں لے جا کر سوپ پلایا تھا، اور دوائی دینے کے بعد روح کو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے کی تلقین کر کے خود غلام کے پاس آ گیا۔ کہاں ہے میرا دشمن غلام؟ تمہیں کہا تھا واپس آتے ہی وہ مجھے چاہیے۔ غلام کی بات عزم کی بات پر غلام سر جھکا گیا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی عزم، لیکن باہر سے کوئی بھی حویلی میں داخل نہیں ہوا۔ اسے شاید ہمارے ہی کسی ملازم نے یہ حرکت پیسوں کے لالچ میں کی ہے، لیکن وہ کون ہے یہ پتہ نہیں لگا پایا۔ غلام کی بات پر عزم اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ تو ٹھیک ہے، سب ملازموں کو حویلی کے کام سے نکال کر ڈیرے اور کھیتوں کے کام دے دو۔ حویلی میں بس وہی ملازم رہیں گے جن پر ہم آنکھ بھر کر بھروسہ کر سکتے ہیں، باقی وہی حویلی کا نظام دیکھیں گے جب تک میں اپنے دشمن کی گردن تک نہیں پہنچ جاتا۔ غلام نے ہاں میں سر ہلایا تو عزم واپس لیزا کے پاس جانے لگا، لیکن تبھی ایک ملازم گھبرایا سا عزم کے پاس آیا۔ چودھری جی، باہر شاہد ملک صاحب آئے ہیں، وہ چودھرائن جی سے ملنا چاہتے ہیں فوراً۔ ملازم کی بات پر غلام نے حیرت سے عزم کی جانب دیکھا۔ دونوں کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، وہ شاہد ملک واپس کب آیا؟ بھیجو انہیں۔ ملازم ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد شاہد ملک پریشانی کے عالم میں وہاں آئے۔ لیزا کہاں ہے؟ شاہد کی آواز سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ لیزا نہیں، شاہد ملک۔ غزل عزم چودھری، مت بھولو کہ اس حویلی کی چودھرائن ہیں وہ۔ عزم نے لیزا پر اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہوئے شاہد ملک کو یاد دلانا چاہا کہ وہ صرف اس کی ہے، اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا۔ عزم کہاں ہے میری بچی؟ شاہد کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے عزم نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاہد عزم کی ہمراہی میں اس کمرے تک آیا جہاں لیزا آرام کر رہی تھی۔ شاہد کی نظر بیڈ کے بیک سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوئی لیزا پر پڑی تو جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیزا میری جان، اب کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے بتاؤ۔ شاہد بے چینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ نم آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ روپ لیزا سے دور ہو کر عزم سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تم جانتے ہو جب مجھے تمہاری حالت کا پتہ چلا تو میرے دل پر کیا گزری؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری بچی پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر ارشمان مجھے فون کر کے نہیں بتاتا تو شاید مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ شاہد کی آواز پر اب باقاعدہ آنسو سے رن چکی تھی، جبکہ عزم سینے پر ہاتھ باندھے وہاں کھڑا لیزا کو دیکھ رہا تھا جو اپنے باپ کی بات سن رہی تھی۔ روپ ہر بات آہستہ سے عزم چودھری کو اردو میں بتا رہی تھی۔ مانتا ہوں تم سے غلطی ہوئی تھی لیزا، لیکن میں جس بات میں آ کر تمہیں سے بہت سخت سزا دے گیا، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو میرا بچہ۔ شاہد نے لیزا کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، لیکن بس لیزا انہیں مردہ آنکھوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں مزید سزا نہیں دوں گا، ایک پل کے لیے بھی تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، تمہیں واپس کینیڈا لے کر جا رہا ہوں۔ لیزا، شاہد کی بات پر روپ کا رنگ فاق ہو گیا اور اس نے ایک سہمی نگاہ عزم پر ڈال کر اسے
شاہد کی بات اردو میں بتا دی، لیکن پھر بھی اعظم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ چلو گے نا اپنے ڈیڈ کو معاف کر کے؟ ان کے ساتھ شاہد نے اپنا ہاتھ لیزا کے سامنے کیا تو لیزا کتنی ہی دیر اپنے سامنے پھیلے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کمزور سا ہاتھ اٹھا کر شاہد کے ہاتھ پر رکھ دیا تو شاہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، جبکہ اعظم کی آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ وہ اس سے دور ہونے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سر سے لے کر پیر تک صرف اور صرف اعظم چودھری کی تھی؟